فیض میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ فرمائیے, میں نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ اوباما انتظامیہ واز دا فرسٹ ون کہ جس نے گوگل سے اپیل کی تھی اور یوٹیوب سے جو ہے اپیل کی تھی کہ وہ لوگ اس فلم کو ہٹا لیں, اس کو بالکل انٹرنیٹ سے ہٹا لیں, لیکن ان کی وہ جو درخواست تھی وہ رد کر دی گئی. لیکن ایسی کوئی درخواست یہاں پر بیٹھی مسلم قیادت کی طرف سے سامنے نہیں آئی. جس طرح محسن نے ذکر کیا اور حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ عدالت میں جایا جائے گا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا لیٹ رسپانس کیوں آ رہا ہے ہماری طرف سے؟ جہانگیر دیکھیں, ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم ایک گلوبلائز ورلڈ میں رہ رہے ہیں. آج کے دور میں یہ سب چیزیں کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. جس کے پاس بھی ایک کیمرہ ہے اور وہ کچھ بھی ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈال سکتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی, جس کا استعمال مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو اپنے حق میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد ہے, دیکھیں کہ 1947 سے پہلے کسی انگریز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کوئی کتاب لکھی تھی, تو سر سید احمد خان نے اس کے جو کچھ بھی توڑے بہت اثاثے تھے وہ بیچ کے اس نے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھ ڈالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. بالکل یہی ہمارے سامنے جو ہے ایک مثال ہونی چاہیے کہ دیکھیں یہ ایک فلم ایسی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ امریکہ میں کسی انسٹیٹیوشن نے نہیں بنائی, یعنی مثال کے طور پر یہ ہالی ووڈ کی بنی ہوئی فلم نہیں ہے, یا کسی کمیونٹی کی یعنی نمائندہ کسی تنظیم کی بنائی ہوئی فلم نہیں ہے, ایک انڈیویجول کی. جس طرح آپ نے کہا کہ کاپٹک کرسچن تھا, اسی دن ایون اسکینڈینیوین ایک کنٹری سے کاپٹک کرسچنز نے کہا تھا کہ ہماری تنظیم اس کو ڈسون کرتی ہے, اس بندے کو ڈسون کرتی ہے. یہاں پر انہوں نے کنڈیم کیا اسے. ایگزیکٹ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو دیکھیں کورٹ میں جانا چاہیے, وہ ایک بات ہے. انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے, وہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی لیکن فیض یہ ایک چیز میں آپ کی بات کاٹوں گا, لیکن یہ بتائیے کہ دیکھیں جس طرح پہلے بھی اس کا ذکر ہوا کہ ایک تو یہ الیکشن سے پہلے ہو رہا ہے, کیا اس کا سیاست سے تعلق ہے, اور دوسرا یہ کہ اس قسم کے واقعات کے بعد ہمیشہ کمیونٹیز کے اندر ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ جنم لیتی ہے کہ اچھا اس قسم کے واقعات تو فیوچر میں دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں, تو ایز اے کمیونٹی ہمیں کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے. وہ ڈیبیٹ بھی ہمیں اپنی مسلمان کمیونٹی میں دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئی, کیوں؟ جہانگیر سب چیزیں پولیٹیکل ہیں. دیکھیں یہ اگر امریکی الیکشن کے ساتھ لنکڈ ہے تو یہ پاکستان میں بھی آنے والے الیکشن کے ساتھ لنکڈ ہے, ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہماری حکومت سے بھی بڑی غلطی ہوئی کہ وہ احتجاج کا حصہ بن گئی, اور جس کی وجہ سے آج پاکستان میں جو ہے 26 جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو سب چیزیں یعنی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو پولیٹیکل نہ ہو. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے, اس ٹیکنالوجی پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی. ہاں اس پر ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے, OIC کے پلیٹ فارم سے ہو یا کسی بھی پلیٹ فارم سے, کہ ایک ضابطہ اخلاق بن جائے. اور دوسری بات یہ کہ مسلمان اس ٹیکنالوجی کو اپنے امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے, پازیٹیو امیج کو پورٹرے کرنے کے لیے کس طریقے سے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور مثال میں دے سکتا ہوں, مثال کے طور پر دی میسج فلم کو آپ دیکھیں. دی میسج فلم بھی یہی ایک ایفرٹ تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک ایسا امیج کہ جس کو یعنی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسٹرن میڈیا میں یا جو بھی, اس کو پورٹری کیا جائے. تو میرے خیال دیکھیں بالکل ٹھیک ہے فیض اللہ جان صاحب, میری خواہش تھی کہ آپ سے مزید بات جاری رکھی جا سکے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنی نظر ہم سے شیئر کی. میں محسن آپ کی طرف اور حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آخری چند سیکنڈز میں بالکل بریفلی فرمائیے کہ امریکہ میں بیٹھی مسلمان کمیونٹی کا کیا فرض بنتا ہے, کس طریقے سے وہ یہاں کی لوگوں کو سینسٹائز کرے کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام ہو. دیکھیں جیسے فرید اللہ جاننے کا معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ یہ ہالی ووڈ نے مووی نہیں بنائی, یہ ایک شخص کا ایک انفرادی ذاتی فعل ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں سمجھتا. آپ اس واقعے کے سائیڈ لائنز پہ جیسے میں نے بتایا, منڈے کو نیو یارک میں ایک ایڈ رن کر رہا ہے, فرانس میں ایک واقعہ ہوا, اس سے پہلے ایک اینٹی شریعہ کمپین چل رہی ہے امریکہ میں. ایک حلقہ موجود ہے جو مسلمانوں کو اور اسلام کو بطور عقیدہ اس کو ایک ایسی تصویر کشی کرنا چاہتا ہے کہ جو ایک وائلنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے جو نیو یارک میں منڈے کو ایڈ آئے گا اس میں اسلام کا نام اور مسلمانوں کا نام یوز نہیں ہوا, لیکن کیا لفظ انہوں نے بٹوین دی لائن یوز کیا, سیوج. سیوج کا مطلب ایک درندہ صفت, ایک ظالم اور ایک اس قسم کا واقعہ.
اور اس ایڈ کو اگر میں اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا درندوں کے ساتھ، ایک طرف آپ پک کریں۔ آخری بات، مسلمانوں کو بہت اینگر ہے، بہت افسوس ہے، لیکن جو سب سے خوشی کی بات ہے امریکہ کے مسلمانوں کو، آل پالیٹکس از لوکل، ہمیں یہاں پہ کرنا چاہیے، بڑا رسپانسبلی اس واقعے کو ریئیکٹ کیا اور رسپونڈ کر رہے ہیں، اور اپنے جو اینگر کو مسلمانوں کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے اپنی یونٹی میں اور اپنی سٹرینتھ میں، اور 6 نومبر کو الیکشنز آ رہے ہیں، اس میں اپنا بھرپور حصہ لیں، اور آپ اس میں دیکھیں کہ آپ 7 نومبر کو رزلٹ لے لیں۔ بالکل حافظ صاحب، آپ اور ایک چھوٹا سا ذرا اسلامی نقطہ نظر سے بیان کیجیے گا کہ یہاں پر ہمارے مسلمانوں کو کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ جہانگیر بھائی، یہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے بطور خاص علماء کی، انٹلیکچوئل طبقہ کی، کہ وہ اسپیشلی یہاں کے جو اوریجنل لوگ ہیں، خواہ وہ وائٹس ہوں، افریقن ہوں، یا جو بھی پالیٹکس میں ہوں، ان کو ہم ایجوکیٹ کریں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے کہ ڈیبیٹ ایک طریقہ ہے، ٹاک شو ہے، آرٹیکلس ہیں، اور کچھ لٹریچرس وغیرہ ہیں، تاکہ انہیں احساس دیا جائے، آگاہی پھیلے، جی آگاہی، کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، معاملہ بڑا نازک ہے، اور رسول کی جو ہستی ہے مسلمانوں کی نظر میں سب سے مقدس ہے اور سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اس سلسلے میں کہیں پر ایک اخلاقی قانون بن جائے، خواہ یہاں ہمارے یہاں یا انٹرنیشنلی یا کسی کے ذریعے بن جائے، تو پھر اس کے ذریعے جو ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ فیض اللہ جان صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور تسلیم صدیقی صاحب، آپ لوگ اس شو میں آج شامل ہوئے۔ ناظرین، آج آپ نے ہمارا شو دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری کوشش اور خواہش یہی تھی کہ ہم اس سے ایک مثبت ڈیبیٹ شروع کریں اور اس بات کی کوشش کریں، ان عوامل کی نشاندہی کریں جس کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اور ایسے عوامل کی بھی نشاندہی کریں کہ جن سے ان کی روک تھام کی جا سکے۔ بے شک یہ ہمارا ملک ہے، وی اون دس کنٹری، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اور یہاں پر اسلام اور مسلمانوں کا تشخص اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو پازیٹیو امیج ہے وہ بڑھانا اور پھیلانا ہمارا ہی فرض ہے، اور امید ہے کہ ہم سارے اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگوں کا آج پروگرام دیکھنا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔